رات کے لگ بھگ 1 بجے کا وقت تھا۔ عائشہ خان جو کہ ایک اعلیٰ تربیت یافتہ اور ذہین اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی افیسر تھیں، ایک خفیہ میٹنگ کے بعد اپنے گھر کی طرف لوٹ رہی تھیں۔ وہ ایک بہت ہی سنسان سڑک پر تنہا چل رہی تھیں جو کہ شہر کے نوائی علاقے کو جوڑتی تھی۔ عائشہ ایک اہم مشن پر تھیں، علاقے میں لڑکیوں کو ہراساں کرنے اور بدسلوکی کرنے والے ایک پولیس گروہ کو رنگے ہاتھوں پکڑنا۔ جیسے ہی وہ سڑک کے بیچوں بیچ ایک ویران مقام پر پہنچی، ان کی نظر سامنے کھڑے 3 افراد پر پڑی، ایک انسپکٹر عدنان اور 2 کانسٹیبل وردی میں ملبوس۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور غرور تھا۔ عائشہ نے اپنی جیب میں چھپے ہوئے مائکرو ریکارڈنگ آلات کو چیک کیا اور اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب شکار نہیں بلکہ ایک چلاک شکاری کے جال میں قدم رکھ رہی ہیں۔ انسپکٹر عدنان نے تکبر سے سڑک پر آ کر ان کا راستہ روکا اور انہیں سر سے پاؤں تک گھورنے لگا۔ اچھا، اتنی خوبصورت خاتون کو اس وقت تنہا دیکھ کر ہمارا تو سارا دن کا تھکان اتر گیا۔ کدھر سے آ رہی ہو میڈم؟ عدنان کے لہجے میں زہریلی تمسخر تھی۔ عائشہ نے خود کو کمزور ظاہر کرتے ہوئے قدرے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں ایک ضروری میٹنگ سے واپس گھر جا رہی ہوں، مجھے جانے دیں۔ انسپکٹر عدنان ہنسا، اس کی ہنسی میں شیطانیت تھی۔ ضروری میٹنگ؟ اتنی رات کو؟ لگتا ہے ہم سے ملے بغیر ہی جا رہی ہو، ایسے کیسے جانے دیں گے؟ دونوں کانسٹیبل، جن کے نام شبیر اور قاسم تھے، پیچھے سے ہنسنے لگے۔ ان تینوں نے عائشہ کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی۔ عائشہ نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر شراب کا نشہ اور طاقت کا غرور صاف جھلک رہا تھا۔ انسپکٹر عدنان تیزی سے عائشہ کی طرف بڑھا اور ان کا بازو پکڑ لیا۔ عائشہ نے بھاگنے کی اداکاری کی۔ وہ جانتی تھی کہ انہیں مزید ثبوت ریکارڈ کرنے ہیں، لیکن ان کے جسم پر کسی قسم کی زیادتی کا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے۔ عائشہ نے خود کو چھڑایا اور تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ انسپکٹر اور کانسٹیبل بھی وحشیانہ ہنسی کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگے۔ عائشہ ایک پرانے ویران گودام کی طرف بھاگیں جس کے قریب سڑک پر ان کی خفیہ ٹیم الرٹ پر تھی۔ گودام میں داخل ہوتی ہی عائشہ ایک بڑی زنگ آلود مشین کے پیچھے چھپ گئیں۔ چند لمحوں بعد انسپکٹر عدنان آمتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلاخ تھی۔ بھاگتی رہو لیکن اس ویرانے سے باہر نہیں نکل پاؤ گی۔ عدنان کی آواز گودام میں گونجی۔ عائشہ نے مزید ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے ایک خطرناک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ باہر نکلی اور فرضی طور پر ہتھیار ڈالنے کی پوزیشن میں سڑک کے بیچ بیٹھ گئیں۔ تم لوگ وردی میں ہو، مگر یاد رکھنا تمہارا ظلم زیادہ دیر نہیں چلے گا، قانون تمہیں بخشے گا نہیں، عائشہ نے ڈر اور غصے سے ملی جلی آواز میں کہا، جبکہ ان کا مائکرو کیمرہ عدنان کے خوفناک چہرے کو بالکل صاف ریکارڈ کر رہا تھا۔ انسپکٹر عدنان کہہ مار کر ہنسا، قانون؟ قانون وہی ہے جو میں چاہوں، اب یہاں کوئی تیری چیخ سننے والا نہیں۔ انسپکٹر نے ایک کانسٹیبل سے رسی لانے کو کہا۔ عائشہ نے دیکھا کہ اب وہ اپنے جسمانی تشدد کو ریکارڈ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ یہ آخری موقع تھا۔ ٹھیک ہے، میں ہار مانتی ہوں، عائشہ نے اچانک پرسکون ہو کر کہا، میں چلنے کو تیار ہوں، لیکن آپ اتنے بہادر ہیں تو مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کس بات کا اتنا غرور ہے۔ انسپکٹر عدنان جو غرور کے نشے میں تھا، اس غیر متوقع تبدیلی پر چونک گیا۔ کیا مطلب؟ عائشہ نے معصومیت سے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک سڑک کے کونے کی طرف لے گئیں۔ میں نہیں مانتی کہ آپ اتنا طاقتور ہیں، مجھے ثبوت دیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ اتنی ساری لڑکیوں کو پھنسا چکے ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس تعریف نے عدنان کے غرور کو آسمان پر پہنچا دیا۔ وہ عائشہ کی طرف جھکا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنا موبائل نکالا۔ سنو، تجھے دکھاتا ہوں اصلی طاقت کیا ہوتی ہے، آج تک کوئی مجھے نہیں پکڑ سکا۔ اس نے غرور بھرے لہجے میں پچھلے مہینوں کی قانونی کارروائیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا اور جہاں تک ان لڑکیوں کی کچھ تصویریں بھی دکھا دیں جنہیں اس نے ہراساں کیا تھا۔ عائشہ نے چپ چاپ ساری تفصیلات اپنے مائکرو ریکارڈنگ ڈیوائس میں محفوظ کر لیں۔ عدنان یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک ڈری ہوئی ہار ماننے والی لڑکی سے اپنی بہادری بیان کر رہا ہے۔ جب اعتراف مکمل ہو گیا اور انسپکٹر کا سارا غرور ریکارڈ ہو چکا، عائشہ نے مسکراتے ہوئے اپنے کپڑوں کے اندر سے ایک چھوٹا کیمرہ نکالا۔ تو کیا کہہ رہے تھے، آپ کو پکڑنے والا کوئی نہیں؟ انسپکٹر عدنان کے چہرے کا رنگ فوق ہو گیا۔ وہ گھبراہٹ میں کیمرہ چھیننے کے لیے لپکا، مگر اگلی لمحے عائشہ کے تیز ہاتھ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟
عائشہ کی آواز اب حکم دینے والی اور مضبوط تھی۔ میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی آفیسر عائشہ خان ہوں اور یہ ٹیم میرے حکم پر جہاں آئی ہے۔ ٹھیک اسی لمحے سڑک کے دونوں سروں پر اندھیروں کو چیرتے ہوئے 2 بلیک ویگو اور 2 پولیس جیپوں کی ہیڈ لائٹس روشن ہوئیں۔ ٹائروں کی چیخ کے ساتھ وہ قریب آ کر رکیں۔ عائشہ نے ایک ہاتھ کا اشارہ کیا اور اگلی پل کمانڈو اور یونٹ کے جوان گاڑیوں سے باہر نکل آئے اور سنسان گودام کا ماحول دہشت اور ایکشن سے بھر گیا۔ انسپکٹر عدنان اور دونوں کانسٹیبل کو زمین پر دبوچ لیا گیا۔ ان کا غرور جو شراب اور طاقت کے نشے میں تھا پل بھر میں خاک میں مل گیا۔ عائشہ نے اپنا سروس کارڈ انسپکٹر عدنان کے کانپتے چہرے کے سامنے لہرا کر کہا، تم یہ کھیل نہیں کھیل رہے تھے، یہ کھیل میں نے تمہارے ساتھ کھیلا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی اور غرور کا اعتراف کرنے کے لیے لانا میرا مقصد تھا۔ آج تمہارا غرور ہی تمہاری سزا بن گیا۔ کمانڈو تینوں ملزمان کو ہتھکڑیاں لگا کر لے گئے۔ چند ہی دنوں میں عائشہ کی کیمرہ ریکارڈنگ اور اعترافی ثبوت عدالت میں پیش کیے گئے، جنہوں نے انصاف کی راہ میں کوئی شک باقی نہ چھوڑا۔ انسپکٹر عدنان اور اس کے ساتھیوں کو ان کے جرم کی سخت ترین سزا سنا دی گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم اور طاقت کا غرور عارضی ہوتا ہے۔ جب سچائی اور ہمت قانون کے ساتھ مل کر کھڑی ہو جائے تو برائی کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، انجام ذلت اور رسوائی ہوتا ہے۔ اسپیشل آفیسر عائشہ خان کی حکمت عملی اور بہادری نے ثابت کر دیا کہ نڈر خواتین ہی معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔